اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد بن منقدر روایت فرماتے ہیں کان عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ یبغض الحجاج فنفس علیہ بکلمۃ قالها عند الموت۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ آپ حجاج بن یوسف کے بارے میں ناراضگی رکھتے تھے۔ فنفس علیہ بکلمۃ، آپ نے بیان کیے کچھ کلمے قالہا عند الموت، جو حجاج نے موت کے وقت کہے تھے۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما۔ فإنہم زعموا انک لا تفعل، بے شک لوگ گمان کرتے ہیں کہ تو ایسا نہیں کرے گا۔ قال ابو بکر فحدثنی غیر علی بن الجعد ان ذلک بلغ الحسن البصری۔ حضرت علی بن جعد کے علاوہ بھی کئی لوگوں نے ابو بکر فرماتے ہیں کہ یہ خبر دی کہ حضرت حسن بصری کو حجاج بن یوسف کے یہ کلمات پہنچے۔ فقال، آپ نے فرمایا اقالہ، کیا اس نے یہ کلمات کہے تھے؟ قالوا نعم، انہوں نے کہا جی ہاں۔ قال عسا، تو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں پھر امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ اسے بخش دے، یعنی اس نے صحابہ اکرام کو شہید کیا، بلا وجہ شہید کرتا رہا۔ کتنے تابعین کو بڑا ظالم قسم کا حکمران ہوا ہے حجاج بن یوسف، اور سادات کا تو دشمن تھا، سادات کے ساتھ بھی بڑی دشمنی کی ہے۔ تو اس نے بھی مرتے ہوئے بخشش طلب کی۔ حضرت حسن بصری کو پتہ چلا کہ اس نے مرتے ہوئے کہا یا اللہ مجھے معاف فرما دے، تو آپ فرماتے ہیں امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ اسے بھی معاف فرما دے، کہ رب ہے، اس کے معاملات اسی کے ساتھ ہے، وہ جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے سزا دے۔ تو آپ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں بھی یہ گمان ہو سکتا ہے کہ اللہ ہو سکتا ہے اسے بھی معاف فرما دے۔ اور ایک اور حدیث حضرت حذیفہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لیغفرن اللہ عز وجل یوم القیامت مغفرتاً، ضرور بالضرور اللہ عز وجل قیامت کے دن بخشش فرمائے گا، ما خطرت علی قلب بشر، کہ جو کسی انسان کے دل میں جس کا خیال بھی نہیں گزر سکتا کہ اتنی زیادہ بخشش ہو جائے گی۔ فرمایا اس طرح اللہ بخشش فرمائے گا، اور فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، لیغفرن اللہ عز وجل یوم القیامت مغفرتاً، ضرور بضرور اللہ عز وجل قیامت کے دن ایسی مغفرت فرمائے گا کہ یتطاول لہا ابلیس رجاء ان تصیبہ، کہ ہر طرف بخشش دیکھ کر شیطان بھی امید کر لے گا ہو سکتا ہے مجھے بھی بخش دیا جائے، حالانکہ اس کے ساتھ تو اللہ نے ازل میں ہی وعدہ فرما دیا تھا کہ بھئی جب اس نے سجدہ آدم نہیں کیا تھا ابتدا میں ہی، اللہ پاک نے فرمایا تھا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ تجھے بھی اور جو تیرے پیچھے چلیں گے تیری پہ سب کو جہنم میں ڈال کے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ تو شیطان جس کا جانمی ہونا قطعی ہے، اسے بھی امید لگ جائے گی کہ ہو سکتا ہے مجھے بھی معاف کر دیا جائے، ہو سکتا ہے اتنی بخشش اللہ کریم جو ہے وہ اپنے بندوں کی فرمائے گا۔ اور اس امت جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس کے لیے
تو شیطان نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو ٹکریں ماری تھی، پہاڑوں میں جا کے ٹکریں مارتا رہا۔ اب وہ آ گئے ہیں، اگر میں نے لوگوں کو گمراہ کیا بھی، راہ راست سے بھٹکا بھی دیا، وہ رسول آ گئے ہیں جو سجدے میں پڑھ کے اپنی امت کو بخشوا دیں۔ تو وہ شیطان کا کام کیا ہے کہ بہکانا اور دین سے دور کرنا اور اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں سے ہٹا کے غلط راہ پہ لگا دینا، یہی کام ہے۔ پچھلی امتوں میں بھی کرتا رہا، لیکن اس امت کے لیے اسے یہ تکلیف ضرور پہنچی کہ لوگوں کو میں بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا، لیکن ان کے نبی ان کی بخشش پھر بھی کروا کے جنت میں لے جائیں۔ تو اس لیے برادران اسلام، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے شفاعت جو عطا فرمائی ہے قیامت کے دن، بہت بڑی چیز ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ پاک کی طرف سے جو مغفرت اور بخشش کا ایک سلسلہ قائم ہوگا، تو یہاں حدیث میں آ رہا ہے کہ شیطان جیسا فرد بھی امید لگا بیٹھے گا کہ میری بھی ہو سکتا ہے بخشش ہو جائے۔ اور حجاج بن یوسف کے بارے میں یہ ابھی آپ نے روایت پڑھی کہ اس نے مرتے ہوئے بخشش کے کلمات کہے تو حضرت حسن بصری تک یہ کلمات پہنچے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ اسے بھی معاف فرما دے۔ رب ہے، رب جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے سزا دے دے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے فرق کے ساتھ کہ جن بندوں کا حق مارا گیا ہے، رب ان بندوں کو پہلے راضی کرائے گا کہ وہ راضی ہوں گے تو معافی ہوگی، اگر وہ راضی نہ ہوں تو پھر اللہ پاک نے معاف نہیں فرمانا ہے۔ اللہ پاک میرے آپ کے جملہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ ہمیں قبر اور قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔